عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور پر جلال نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے، کیونکہ اس کے نام میں جو مٹھاس ہے، جو قدرت ہے، جو تسلی ہے، وہ کسی اور نام میں نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یسوع یا عیسیٰ، جیسے کہ ہم حرف عام افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ اور اسلامی ممالک میں ہم کہتے ہیں عیسیٰ، جو اصل یشوع یا یاشوا سے لیا گیا ہے، جسے جاشوا بھی کہتے ہیں، انگریزی میں جیسس بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ بہت ہی عظیم معنی ہے۔ کسی اور نام میں اتنی عظمت سے ایسی معنی نہیں جیسے کہ یسوع مسیح کے نام میں ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ میرے عزیز ناظرین، ایک فون کال آیا ہے، یہ لیں گے۔ ہیلو، سلام بہن جی، آپ کون ہیں؟ میں مریم حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ بہن مریم، فرمائیں، ہم سن رہے ہیں۔ آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، تو ہم روز جب بھی آپ کا پروگرام لائیو ہوتا ہے تو ہم سنتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے بہن، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو برکت ملتی ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ پروگرام جو ہیں، جو کتاب مقدس کی روشنی میں ہے، آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ پروگرام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ بہن بہت شکریہ۔ جی، خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اتنی بابرکت باتیں ملتی ہیں خدا کے کلام میں سے، جو ہم نے پہلے کبھی پاسٹر جو ہوتے ہیں نا ان باتوں پہ غور نہیں کرواتے نا، تو آپ کے وساطت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کلام کو اور جانیں اور کلام کو سیکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کلام میں رہیں، کیونکہ بہن، ہماری زندگی کا جو مقصد ہی ہے اس دنیا میں، در حقیقت خداوند کی عبادت، خداوند کو جلال دینا، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو سنورنا اور اسی کلام کو لوگوں تک پہنچانا، یہی ہمارا کام ہے میری بہن۔ جی جی، خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے، اور آپ ایسی خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں اور خدا کے نام کو بلند و ترین کر لیں۔ بہت شکریہ بہن، اور ہمارے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ جی جی ضرور۔ میں نے پرے ریکویسٹ آپ کو دینی تھی کہ میرے پاپا کے لیے پرے کرے گا اور میرے بھائی کے لیے، کہ خدا اسے ابروڈ لے کر کے آئے اور وہاں اچھے طرح اس کی رہنمائی کرے، اور جو کام ہو وہ اچھے طریقہ سے کر سکے۔ اور پاپا کو پٹھوں کا بھی مسئلہ ہے، اور ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور اس مقصد کے لیے پرے کریے گا۔ ضرور دعا کریں گے بہن، ضرور دعا، میں ابھی دعا کروں گا۔ اور اپنے بھائیوں بہنوں سے جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، میرے مسیحی بہن بھائی، آپ ضرور دعا میں رہیں۔ اے خداوند، میں شکر گزار ہوں تیری خادمہ کے لیے، تیری بیٹی کے لیے، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور تیرے فرزندوں کے لیے، خادموں کے لیے، اور دوسروں کے لیے، وہ جو کوئی بھی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ خداوند، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے کلام سے ان کو چھو، اور اس وقت میں بہن کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، خصوصاً ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند تو ان کو چھو، چنگائی بخش، اور ان کے کام کاج میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہے، خداوند تو ان کا مشکل کشا بن، اپنا ہاتھ ان پر رکھ،
سایہ رحمت تلے خداوند کو رکھ، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو پادشاہ جی، خدا آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے بہن، بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ کل میں انسانی زندگی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہماری سب کی مشکلات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ میں کل ایک یہاں پر ایک پارک ہے، وہاں گیا کیمرے لے کر اپنا اور سب کچھ لے کر میں گیا وہاں پر کچھ ریکارڈنگ کرنے کے لیے، مگر میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، میرا دل بہت بھرا ہوا تھا، اور میں وہیں پر بیٹھا پانی کی طرف دیکھتا رہا اور پرندوں کی طرف دیکھتا رہا، ہوا کے جھونکے آنے لگے، اور میں دعا کرتا رہا۔ اس وقت مجھے 2-3 کالز بھی آئے، میں نے وہ کالز نہیں لیے، بعد میں نے ان کو جواب دیا۔ پاکستان سے آئے تھے یہ کالز اور ایک افغانستان سے۔ ایسے ہی دعا میں 2 گھنٹے گزر گئے، جسے بھی خداوند نے میرے دل میں لایا ان کے لیے میں نے دعا کی، مگر بالخصوص اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے اولادوں کے لیے دعا کی میں نے۔ اتنے میں جو یہاں کے شیرف ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، پاکستان افغانستان میں اور انڈیا میں تو شیرف ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بس پولیس ہی ہے، تو میں آپ کو کہوں کہ وہاں کے جو پولیس کے بہت بڑے جو افسر ہیں وہ آئے اور وہ میرے ساتھ میں بیٹھے اسی بینچ پر، اور اس نے مجھ سے پوچھا خیریت ہے آپ کے ساتھ سر؟ تو میں نے کہا ہاں خیریت ہے، میں بس دعا ہی کر رہا ہوں، میرے دل سے اتنی ہی نکلی۔ اور اس بندے نے جو افریقن امریکن تھے، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے میرے کندھوں پر رکھ کر اس نے میرے ساتھ دعا کی۔ خداوند بھیجتا ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اپنے خادموں کو بھیجتا ہے۔ یہ بالکل ہی غیر متوقع تھی کہ ایک بڑے افسر آ کر میرے پاس بیٹھے اور وہ مجھ سے پوچھے کہ خیریت ہے، اور پھر اس نے میرے لیے دعا کی۔ تو اسی طرح دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ باندھتا ہے۔ یہ ایک ٹیلی فون ہے جس کے ذریعے، ایک ایسی ٹیلی فون جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ جو ٹیلی فون ہے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر دعا ایک ایسی ٹیلی فون ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی قدرت جو ہے، دعا کی جو اہمیت ہے، دعا کی جو قدرت ہے، وہ ان ٹیلی فون سے بڑھ کر ہے۔ یہ ٹیلی فون خراب ہو سکتے ہیں، مگر جو دعا کا راستہ ہے، جو دعا کی ٹیکنالوجی ہے جسے خداوند نے مہیا کیا ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بہت سالوں پہلے ایک گیت میں نے سنا تھا انگریزی میں، بہت ہی خوبصورت گیت، ایک آسٹریلوی گائک ہیں، انہوں نے گایا تھا Telephone to glory over joy divine, I can feel the current moving on the line, made by God the Father for his very own. You can talk to Jesus on this royal telephone. یہ جلالی ٹیلی فون، ایک ایسی ٹیلی فون جو جلالی ہے، اور اس میں ہمیں بہت ہی خوشی ہے، شادمانی ہے، خداوندی شادمانی، اور تم اس کا احساس ہر لمحے کرتے ہو کہ تمہاری جو اختلاط ہے،
صحبت ہے وہ مالک سے ہو. اور اس ٹیلی فون کے ذریعے تم ہر وقت چاہو یسوع سے بات کر سکتے ہو، اور وہ ہے دعا. مومن کی دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. تو بہن نے فون کیا، اور کل بہت سے دوسرے عزیزوں نے بھی میرے لیے فون کیا. تو ہمیشہ ہم دعا میں رہیں. آج میں ابتدا میں چاہتا ہوں کہ زبور 90 سے مرد خدا موسیٰ کی دعا جو ہے اس سے کچھ آیات پڑھوں. یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، اس سے بیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا. ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے. تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے. ہماری حیثیت، حقیقی حیثیت. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خاک سے بنایا اور خاک میں ہم واپس جائیں گے، لوٹیں گے. تو ہماری حیثیت یہی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں اسی خاک میں سے جس انسان کو خداوند نے بنایا، اس کے نتنوں میں نفس حیات اس نے پھونکا. یا جیسے فارسی میں کہتے ہیں دمید. بہت اہم ہے یہ لفظ دمید. اور انسان جو ہے، آدم جو ہے، وہ زندہ موجود بنا. انسان کو خداوند نے سارے مخلوقوں سے بڑھ کر بنایا ہے. مگر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اپنے خالق کے حضور، اگر ہم گھمنڈ میں ہیں، اگر ہم کسی خود غرضی میں ہیں، یا پھر ہم کسی مشکل میں ہیں. ہم نے یونس نبی کے کتاب میں سے بہت سے درس لیے اس بارے میں کہ ہم ہیں کون. تو یہ یہاں پر ہمارے لیے یہ واضح کر دیتا ہے کہ خداوند جو ہے، جس نے زمین کو بنایا، دنیا کو بنایا ازل سے ابد تک، وہی خدا ہے. تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم، لوٹ آؤ، لوٹ اپنے آپے میں آؤ، اور یہ سمجھ لو کہ کون ہے تو. کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا ایک دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر. تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے. وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں. وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں. وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے. اور پھر کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے، یہ ہماری گناہ کی وجہ سے، اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے، ہماری گناہ کی وجہ سے، ہمارے گھمنڈ کی وجہ سے، ہمارے جو انسانی حکمت ہے اس کی وجہ سے. تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے. اس قدوس کے حضور ہماری بدکاری اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، ہم چاہے اپنے گناہوں کو، اپنے مشکلات کو دوسروں سے چھپا تو سکتے ہیں شاید، مگر اپنے ضمیر سے اور خدا سے ہم چھپا نہیں سکتے. اس خدا نے جس نے ہماری ضمیر کو بنایا ہے، اسی وجہ سے ضمیر ایک عدالت ہے ہمارے لیے. ہمیشہ ہم نے سوچنا ہے اس بارے میں. تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو، وہ گناہ جو ہم کرتے تو ہیں مگر شاید ہماری بیوی یا ہمارے شوہر، ماں باپ، بہن بھائی کو بھی اس کا پتہ نہ ہو. ہمیں پتہ ہے ہم اس گناہ کو کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہماری ضمیر ہمیں ہمیشہ جھنجھوڑتا ہے. ہماری ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں کہتا رہتا ہے. وہ ضمیر، وہ عدالت جسے خدا نے ہم میں بنایا ہے، مگر خدا سے ہم
اسے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی معیار 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دن دانش یعنی نالج جانکاری، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں، ایسا دل جو دانائی سے بھرپور ہو، دانائی سے بھرپور ہو۔ تو ہماری حیثیت یہی ہے، انسان کی حیثیت۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا پہلے، کیا آپ نے یسوع کے نام کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ یشوع اس کے معنی ہے خداوند نجات ہے۔ ہم یہ ہیں، ہماری مشکلات یہ ہیں، ہم گنہگار ہیں اور ہم گھمنڈی ہیں، مگر خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھمنڈ کو شکست دے کر ہم میں نرم دلی، دانا دلی لائے۔ اس نے ہمیں بچایا۔ یشوع کے معنی ہے خداوند نجات ہے۔ خداوند یہوہ جو ہمارا مالک ہے وہ نجات ہے، اس کے معنی یہی ہے۔ کسی اور کے معنی، نام کے معنی ایسے نہیں، جیسا کہ خداوند کے بارے میں نبوت ہوئی کہ وہ ہے کون۔ یسعیاہ نبی میں اس کا نام نبوت کی گئی، عمانوئیل یعنی خدا ہمارے ساتھ، کوئی اور ایسا نہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہو۔ وہ خالق جس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، بالآخرہ وہ ہماری صورت میں زمین میں آ کر بسا، اپنا ڈیرا جمایا، یہاں پر تمبو لگایا اس نے، یہاں پر ہمارے بیچ میں رہے اور ہمیں چھوا اور ہم نے انہیں دیکھا، یوحنا رسول کہتے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنی چاہیے کہ جس خالق نے ہمیں بنایا کتنے ہم ان کے ممنون ہونی چاہیے ہمیں ہر وقت، ہر روز۔ کبھی کبھار ہم اپنے گھمنڈ میں کہتے ہیں کہ بھائی کون بڑا ہے، ہم میں یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یوں بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کا کلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، کیونکہ ہم چلے جائیں گے، چاہے ہم گھمنڈی ہوں، چاہے ہم عابد ہوں، چاہے ہم غریب ہوں، امیر ہو، بادشاہ ہوں یا گدھا ہوں، چاہے ہم عمران خان ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہو، یا مریم نواز ہو یا نواز شریف ہو، یا وہ جو ٹک ٹاک میں ان سب لوگوں کا مخول اڑاتے ہیں، ہم سب کے سب ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ طالبان کے ہر عضو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم خاک میں سے خداوند نے ہمیں بنایا اور اس خاک میں واپس لوٹیں گے۔ تو ہم میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یا چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کی وضاحت دی۔ کچھ سالوں پہلے جب میں 2-3 سالوں پہلے جب میں اسرائیل گیا تھا، تو اسی مقام پر میں گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک معبد میں گئے، ایک عبادت خانے میں گئے، اور وہاں پر پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک چکی کی طرف اشارہ کر کے، آٹے کی چکی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ دیکھو، کسی کو ٹھوکر نہ دینا اس مسئلے پر کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے، کسی کو ٹھوکر نہ دینا، کیونکہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ یہ چکی اپنے گردن میں لے، تاکہ اس دن سے
جب خدا کا غضب ہم پر آئے تو ہمیں اس غضب سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کریں، خداوند سے معافی مانگیں، لوگوں سے محبت رکھیں، انسانوں سے محبت رکھیں، جیسے کہ خداوند نے ہمارے لیے قماندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا قماندہ ہے، وہ ہمارا قماندان ہے، ہمارا کمانڈر ہے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے خدا سے محبت رکھو، لوگوں سے محبت رکھو، انسانوں سے محبت رکھو، چاہے وہ انسان کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، ان سے محبت رکھو۔ تو آئیے ایک کلپ دیکھیں گے، بغور غور سے اس کلپ کو دیکھیں۔ ہم وہاں پر گئے، اسرائیل میں اس مقام پر گئے جہاں پر یہ الفاظ قلم بند ہوئے خداوند یسوع مسیح کے، جہاں پر خداوند یسوع نے خود چل کر ہمارے لیے یہ پیغام دیا ہے۔ تو آئیے سنیں گے اس پیغام۔ میں خورازین میں ہوں، اسرائیل، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، افسوس ہے تم پر خورازین۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کفرناہوم میں یا کپرناہوم میں ایسا ہی کفرناہوم، خورازین اور بیت سیدا کے بارے میں کہا کہ افسوس ہے تم پر، کیونکہ کفرناہوم، بیت سیدا اور خورازین کے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم اور دھنی اور باشعور، باعلم، دانا، خردمند سمجھتے تھے۔ یہاں پر بڑے بڑے کنیسہ ہیں، عبادت گاہ ہیں، سینگاگز جسے کہتے ہیں، مگر یہاں کے لوگ دل کے دھنی نہیں تھے۔ انجیل جو خوشخبری ہے خداوند کی جانب سے، اس انجیل کو وہ رد کرتے رہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کے بہت سے تعالیم انہی مناطق میں ہوئے۔ جلیل کے کنارے، دریائے جلیل اس پار ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تعالیم سور اور سیدون یا پھر سدوم اور غمورہ کو دیے جاتے تو وہ کب کے مڑ جاتے اپنے گناہوں سے، کب کے توبہ کرتے، خاک بسر ہوتے، بلکہ وہ کان پکڑتے اور توبہ کرتے۔ مگر افسوس ہے تم پر، جتنے معجزات میں نے یہاں دکھائے، اس پر بھی آپ کے دل سخت ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے تعالیم میں ایک وہ حصہ ہے جہاں پر شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ یہ ہم متی کی انجیل 18 باب اور اگر پہلے آیت سے پڑھیں تو اس طرح پڑھتے ہیں، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بچے کی مثال کو یہاں پر ہمارے لیے دیتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ان کا مرکز توجہ ان کے والدین ہیں، یا جو ان کے خیال رکھتے ہیں۔ ایک ننھے سے بچے کو دیکھیں، اگر
اس ننھے بچے کی مرداری کو اگر ماں پاک نہ کرے تو وہ مرجھا جائے، بلکہ وہ ہلاکت کے باعث بھی بن سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم اس پر سوچیں کہ ہم بچے کی مانند بنیں خداوند کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم بچے کی مانند دیکھتے ہیں خداوند کی طرف، محتاج کی مانند کہ وہ بے نیاز ہے مگر ہم نیاز مند ہیں، تو خداوند فرماتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں وہی سب سے بڑا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر خرزین میں آ کر میرے سامنے عبادت گاہ ہے، وہاں پر تعلیم دی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یا یہ چکی یا کوئی اور چکی جو یہاں پر زیتون کو پسنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ہزاروں سال پرانا، 2000 سے زیادہ شاید سال پرانا چکی ہے۔ اس کی مثال دے کر خداوند یسوع مسیح نے کہا، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، خرزین پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے۔ ہم ٹھوکر ضرور کھاتے ہیں اس دنیا میں، مشکلات ہمیں کبھی کبھار گھیر لیتا ہے، امراض، مصائب اور مہاجرت، یہ سب چیزیں ہم پر آتے رہتے ہیں اس دنیا میں، بیماری، افسردگی، مگر اگر کوئی انسان ٹھوکر کا باعث بنے تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ افسوس ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے باعث سے ٹھوکر لگی۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ یہ سخت تعلیم ہے مگر حقیقت ہے۔ انجیل کی منادی کے لیے اگر کوئی یہ آپ کو کہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات مت سنو کیونکہ وہ انجیل کی منادی کرتا ہے، تو یہ ایک ٹھوکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جس نے کسی کو روکا انجیل کی منادی کو سننے کے لیے، کیونکہ انجیل خوشخبری ہے خداوند کی جانب سے کہ خداوند ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں جس میں انسانی پہن کر آئے، اس نے ہمیں گلے لگایا، اس نے صلیب پر سے کہا کہ اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو باعث ٹھوکر بنے، باعث لغزش بنے۔ جو شخص کسی کو یہ لغزش دیتا ہے کہ کلام خدا کو نہ سن، انجیل کو نہ سن، یہ تحریف ہوا ہے، حرف گزاری ہوئی ہے۔ خدا کا کلام طاقتور کلام ہے، وہ طاقتور خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ ہم زبور میں پڑھتے ہیں، زبور 12، 6 اور 7 آیت میں خداوند کا کلام جو ہے وہ خداوند اپنی محافظت میں ہمیں بخش دیتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ وہ چھپاتا نہیں اپنے کلام کو، انسان کے ہاتھ میں دے کر اس کی محافظت فرماتے ہیں خداوند۔ اور خداوند کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایک شخص اس چکی کو اپنے گردن میں لٹکا کر
سمندر میں بہہ جائے, سمندر میں غرق ہو جائے, تاکہ وہ شخص باعث لغزش کسی کے بنے کہ وہ انجیل کی منادی نہ سنے. کیونکہ انجیل خبر خوش ہے انسانوں کے لیے کہ خدا نے انسانوں سے محبت کی. اتنا عظیم پیام ہے یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے. خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محبت میں شادمان رہیں, باعث لغزش نہ بنیں. آپ دیکھیں افغانستان میں یا پھر ان ممالک میں جہاں پر بہت سی مہاجرتیں ہوئی ہیں, پاکستان میں یہ خون آشامی, انتقام, غیرت کے نام پر انسانوں کا قتل عام, انسانوں سے نفرت, یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے. اور جو کوئی انسانوں کو ٹھوکر دیتا ہے باعث لغزش بنتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر. اسی وجہ سے خدا کا کلام خرزین کے لوگوں کے بارے میں اور کفر ناہوم کے لوگوں کے بارے میں اور بیت سیدا کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ افسوس ہے تم پر. علم و دانش, خرد, عقل اور حکمت آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہے, بہت سے بڑے بڑے عبادت گاہ ہمارے پاس ہیں, مگر تم باعث لغزش بنتے ہو. میں آیا ہوں کہ انجیل کی منادی دوں, خداوند کی بادشاہی کی منادی دوں, مگر تم رد کرتے ہو اس کی. افسوس ہے تم پر. اور خداوند یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے چیلوں, میرے شاگردوں کے پیغام کو, جو کہ انجیل کا پیغام ہے, ان کو روکے, ان پر افسوس ہے. انہوں نے مجھے رد کیا ہے, مگر جو کوئی مجھے رد کرے انہوں نے خدا باپ کو رد کیا ہے. اسی وجہ سے خداوند کا پیغام ہے کہ انجیل کو رد نہ کریں, انجیل کو سنیں, انجیل کے پیغام کو سنیں, اپنے دلوں میں جگہ دیں, خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور منجی کہہ کر قبول کریں تاکہ آپ نجات پائیں. کیونکہ اس نے گنہگاروں کو اپنے گلے لگا لیا. سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا, تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا, تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا, دیکھا گیا ناپ سے کہ میں گناہ میں مروں, دیکھا گیا ناپ سے کہ میں گناہ میں مروں. میرے نجات کے لیے خون جگر بہا دیا, میرے نجات کے لیے خون جگر بہا دیا. تو اے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. سب نے گنہگار کو نظروں سے جب گرا دیا, تو اے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا, اپنے گلے لگا لیا. خداوند کا کلام
یہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہم سے ایسی محبت رکھی، وہ عظیم محبت جس کی بدولت ہم حیات جاوداں، حیات ابدی حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کی محبت کو ہم کس اور چیز کی مثال دیں؟ کوئی ایسی مثال نہیں جو کہ خداوند کی محبت سے، خداوند کے فضل سے عظیم تر ہو۔ آپ کے گناہ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کیا آپ کے گناہ خدا کے فضل سے بزرگ تر ہیں، عظیم تر ہیں؟ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ خداوند عظیم ہے، اس کا کلام ہمارے لیے محبت کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اس کلام کو سنیں، اس سنگاگ کو دیکھیں۔ یہ سنگاگ وہ سنگاگ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے، اور اس سنگاگ میں اس نے تعلیم دی، تعلیم حیات جاوداں۔ آسمان کی بادشاہی ان قریب ہے، اس کو قبول کریں۔ یہ سنگاگ ہے، یہ وہ عبادت گاہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے اس مقام سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا مشکور ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں وہاں جا سکوں، اس مقام پر جہاں پر کتاب مقدس کا وہ حصہ ہمارے لیے ثبت ہوا، خداوند کی تعلیم کی نسبت، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ واقعی جب سب لوگ، ہم جو گنہگار ہیں، جو سب ہمیں بلاتے ہیں اور یا ہمیں ٹھوکر دیتے ہیں یا ہم سے دشمنی مول لیتے ہیں، خداوند وہ خدا ہے جو ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے عمانویل، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ عمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اپنے دل میں جگہ دی، خداوند نے اس کے دل کو اپنا مسکن بنایا، اپنا گھر بنایا۔ اب ہماری لازمی نہیں کہ ہم ہزاروں میل دور پیسے دے کر، پیسے خرچ کر کے، زحمتیں اٹھا کر ہم کسی گھر میں جائیں اور اس کو خدا کا گھر سمجھ کر وہاں پر جائیں اور سجدہ کریں اور اس گھر سے کچھ مانگے، بلکہ خداوند ہمارے دل میں آ سکتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور خداوند کے حضور میں آ کر سر بسجدہ ہو کر کہیں کہ اے خداوند تو مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو، اور میرا یہ ایمان ہے کہ تو زندہ خداوند، جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، تو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ کیسے؟ اپنے لہو کو بہا کر مصلوب ہوئے، وہ قربانی جو سارے قربانیوں کا قربانی ہے۔ پرانے عہد نامے میں خداوند نے حکم کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہر سال وہ قربانی گزرانے، اور جو بڑے سید تھے یا کاہن تھے، وہ خداوند کے تمبو میں، جو خداوند کا عبادت گاہ تھا، اس کے اندر جا کر اس کے پیر میں، اس کے ایک ٹانگ میں، پیر میں ایک رسی باندھتے تھے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور جاتے،
وہاں پر خداوند کا جلال تھا، اور یہ انسان جو ہے گنہگار، اس جلالی خدا کے سامنے اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں اور ہمارے دل میں کھوٹ ہو، تو وہاں پر ہم بھسم ہو سکتے تھے۔ اور ہم پرانے عہد نامے میں یہ کہانیاں پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، مگر وہ جاتے تھے پوری قوم کی طرف سے، سب سے پہلے اپنی طرف سے، پھر پورے قوم کی طرف سے وہ قربانی گزرانتے تھے تاکہ خداوند ان کے گناہوں سے درگزر ہو سکے۔ مگر اس سارے کے سارے پرانے عہد نامے کے ہر حصے میں خداوند نے ایک شخص کی بنادی دی، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے کہ وہ آنے والا ہے ہمارے گناہوں کی خاطر۔ یسعیاہ نبی واضح طور پر کہتے ہیں کہ کیسے ہم اس کے زخموں کے وسیلے سے، اس کی قربانی کے وسیلے سے ہم شفایاب ہوئے اور ہمیں زندگی ملی۔ ساری تہمتیں، سارے جو گناہ ہیں اس پر لادے گئے، مگر ہم جو ہیں وہ نجات پائے۔ خداوند کی توسط سے یہ ممکن ہوا۔ پشتو گیت سنیں گے اور اس کے بعد واپس لوٹیں گے۔
آمین. وہ واقعی ہمارا شہنشاہ ہے. شاہ تو بہت ہیں، شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. شہنشاہ یہ فارسی کا لفظ ہے. فارسی میں بادشاہ کو شاہ کہتے ہیں یا بادشاہ کہتے ہیں. جو بادشاہ لفظ اردو میں لی گئی ہے وہ فارسی پادشاہ پے سے شروع ہوتا ہے اور ہم نے اسے بادشاہ بنایا ہے اردو میں. تو مگر اس کا خلاصہ جو ہے وہ شاہ ہے، شاہ. تو ایران میں اور افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں یا پھر تاجکستان، پرانے تاجکستان میں بادشاہ کو وہ بادشاہ طور عام نہیں کہتے، وہ شاعری میں وہ بادشاہ کہتے تھے، مگر لفظ عام میں اسے شاہ کہتے تھے. شاہ ایران، شاہ افغانستان. مگر پرانے زمانے میں جو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور پھر اس کے بادشاہی کے مد نظر میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو وہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے، شاہ تھے، مگر شہنشاہ ایک ہی تھا. جیسے کہ بادشاہ اکبر، تو بادشاہ اکبر کی دسترسی میں بہت سے اور بھی بادشاہ تھے. اور اسی طرح اگر ہم خروش کے بارے میں سوچیں، جو پرانے بادشاہ تھے فارس کے، کتاب مقدس میں خسرو بادشاہ، خروش بادشاہ، ان کے بارے میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں. تو وہ یہ لوگ شہنشاہ اپنے آپ کو کہتے تھے. مگر ہمارا خدا حقیقی شہنشاہ ہے. وہ سارے بادشاہوں کو اس نے بنایا ہے. سارے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے بغیر ان کی حکمرانی جو ہے وہ ناممکن ہے. وہی بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ وہی ہے. اور ہم خداوند کے مقدس کلام میں یہی پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے زبور شریف، زبور 90 میں مرد خدا، مومن خدا موسیٰ کی دعا کا ایک حصہ ہم نے پڑھا کہ انسان کی جو حیثیت ہے وہ ہے کیا. اور پھر وہاں پر ایک نالیدہ، ایک دل نالاں بھی ہے کہ کب تک اے خداوند ایسے مصیبت ہم پر، کب تک اے خداوند یہ مصائب ہم پر. اے خداوند ہم میں سلامتی برقرار کر اور ہم میں وہ سلامتی لا جو اے خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرے عابد کی مانند تجھے اے خداوند اپنی زندگی سے جلال دے سکیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے یوں. اور پھر جب ہم کتاب مقدس زبور 103 میں جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی داؤد نبی فرماتے ہیں خداوند کی محبت کے بارے میں. اور جو زبور 90 ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں یہ ایک دعا ہے. اور مگر جب ہم زبور 103 میں جاتے ہیں تو وہاں پر خداوند کی شفقت اور محبت کے بارے میں، خداوند کی رحمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. ہیلو ہاں سن رہے ہیں آپ کون ہیں؟ بہت شکریہ فون کرنے کا. میں سردار گیان ناروال سے، پاکستان سے. بھائی سردار، اس پروگرام میں خوش آمدید. خداوند آپ کو برکت دے. فرمائیں، ہم سن رہے ہیں. یہ آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے اس کی آواز کو نیچے، اس کی آواز کو ذرا خاموش کریں، مگر تاکہ ہماری اور آپ کی مستقیم گفتگو ہو. ہیلو، آواز تو کافی کم کی ہوئی ہے. ہاں آپ فرمائیں، کیونکہ میں سن رہا ہوں پیچھے آواز آ رہی ہے مجھے ٹیلی ویژن کی، کیونکہ ایک کچھ سیکنڈوں کا فاصلہ ہے براڈ کاسٹ اور آپ کے ٹیلی ویژن میں آنے کا.
تو آپ بات کریں مہربانی سے. ہاں اچھا، تو کل میں فون کر رہا تھا آپ کو. ہاں جی. وہ آن کر لو. کل میں کر رہا تھا فون آپ کو تو اٹینڈ نہیں کیا اسی نمبر پہ. تو چلے بہرحال، اور سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بس خدا کی مہربانی ہے، آپ سنائیں. اچھا، تو میں نا پہلا کلمہ شعروں کی صورت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو پسند آ جائے. فرمائیں. پہلا کلمہ اس طرح ہے شعروں کی صورت میں: آ سو اے کلوری چلے، آ سو اے کلوری چلے، آ سو اے کلوری چلے، میری نجات کے لیے، ابدی حیات کے لیے. ہاللویا. میری نجات کے لیے، ابدی حیات کے لیے. میرے مسیح نے جان دی، میرے مسیح نے جان دی ہے کائنات کے لیے. ہاللویا. دیکھ تیرے حبیب پر ہوتا ہے ظلم صلیب پر. دیکھ تیرے حبیب پر ہوتا ہے ظلم صلیب پر. فضا میں ایک غبار ہے، فلک بھی اشکبار ہے. فضا میں ایک غبار ہے، فلک بھی اشکبار ہے. لہو لہو بدن تمام، وہ باپ ہے ہم کلام. لہو لہو بدن تمام، وہ باپ سے ہے ہم کلام. اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر. آمین. آمین آمین. بہت شکریہ اس خوبصورت شعر کا، بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. اگر کوئی اور پیغام ہو. بس اور پیغام میری تو یہ ہے کہ دعا کریں وہ یوکرین اور روس کی جنگ بند ہو جائے. ضرور. ہم یہ جو گمراہی کی طرف ہمارے ادھر چل رہا ہے. ہاں جی. ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ خداوند رحم کرے ہماری دنیا پر، یوکرین کے لوگوں پر، روس کے لوگوں پر، افغانستان اور پاکستان کے لوگوں پر خداوند رحم فرمائے. ہم روز دعا کرتے ہیں. آج صبح ہی ہم نے دعا کی پاکستان کے حالات کے بارے میں. وہاں پر بھی سیاسی ہلچل جاری ہے. دعا کریں کہ خداوند اس سے سب خیریت لائے ہر جگہ پر. مگر بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کا اور آپ کے تشویق کا اور اس خوبصورت شعر کا. بہت شکریہ. بہت بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. ضرور بھائی نے کہا دعا کریں گے. اور بہن سلمہ بھی لکھتی ہیں، انہوں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا پروگرام ہر روز دیکھتی ہوں یوٹیوب پر اور فیس بک پر. اور بہت شکریہ لکھتی ہیں. بہت شکریہ بہن سلمہ. خداوند آپ کو بھی برکت دے. میرے لیے باعث تشویق ہے. اور اس پروگرام کو ضرور شیئر بھی کریں سوشل میڈیا پر تاکہ دوسرے عزیز بھی دیکھ سکیں. تو یہاں پر میں کچھ آیات پڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہے، اور اس لیے اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، داؤد فرماتے ہیں، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے. اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. خداوند رحیم اور کریم ہے. اگلے پروگرام میں اگلے بدوار کو ضرور اس کے بارے میں زیادہ ہم باتیں کریں گے. اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں. اور کچھ کامنٹس میں پڑھوں گا. کچھ کامنٹس ہیں یہاں پر، یہ میں ضرور آپ کے لیے پڑھوں گا. بہت سے لوگوں نے کامنٹس دی ہیں، خصوصاً قطر جانے کے بارے میں جو عزیز ہیں، تو وہ ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو یہ حکمت عطا فرمائے تاکہ وہ آسمانی ویزا حاصل کریں وہ خود. شالوم برادر عطیہ بہن لکھتی ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. بہن اٹل خان لکھتے ہیں، گاڈ بلیس یو. آئی فالو یور داری پروگرام اینڈ
Latif are you and Latif are good persons. I really love you both. Please pray for me. ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند میں بھائی اٹل خان کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے. خداوند جو بھی ان کا مشکل ہے خداوند تو ان کا مشکل کشا بن. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. بہن عطیہ پھر لکھتی ہیں آمین، اور بہن ہیلن لکھتی ہیں آمین، اور بھائی حسن کریمی سلام برادر اندریاس، برکت خداوند عیسیٰ مسیح باشماوت آپ کو بھی خداوند اپنے برکات سے نوازے. خداوند آپ کو برکت دے. کنگ آف کنگز blessed worship. آمین. Glory to almighty name of Jesus. آمین آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے میرے عزیز بہن بھائی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کو برکت دی ہے. اور کتاب مقدس کو پڑھیں. کتاب مقدس میں لکھی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، یہی لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میرے راہ کے لیے نور ہے. تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس کا مطلب ہے یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی مشارکت آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین آمین.